میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب سے، عباس رضا نیر جلال پوری صدر شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اس تعزیتی جلسے کے صدر امیر العلماء سرکار حمید الحسن صاحب، خطیب العرفان صاحب اعزا مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب، خطیب اہل بیت مولانا مرزا یوسف عباس صاحب، خطیب آل عمران مولانا مرزا اعجاز عباس صاحب، اور ناظم محترم مولانا صدف صاحب اور قبلہ زیر افتخاری صاحب، ارباب علم و ادب، ارباب ذکر و فکر، ارباب شعر و سخن، ارباب نظم و نثر، ارباب ادارہ، ارباب ولا، ارباب عزا، ارباب شہر عزا، سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں خطیب اکبر کی رحلت پہ تعزیت اور تسلیت، اللہ جوار رحمت میں جگہ دے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے، اور ان کے اس مشن اور ویژن کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ وہ چپ ہے اور اثرات زبان باقی ہیں، وہ چپ ہے اور اثرات زبان باقی ہیں، سماعتوں پا ابھی تک نشان باقی ہیں، سماعتوں پا ابھی تک نشان باقی ہیں۔ اپنے اسی شہر میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے چھوٹے سے کلاس روم میں آج سے 2 سال پہلے میں خطبہ دے رہا تھا۔ بہت کم طلبہ تھے، مگر اس میں ایک طالب علم امریکہ کا تھا جس کا نام تھا جوزف جان ویٹر۔ میں پریم چند پہ خطبہ دے رہا تھا۔ ان کا ایک مشہور زمانہ افسانہ کفن نصاب میں ہے، میں پڑھا رہا تھا۔ اس میں 2 مرکزی کردار ہیں، باپ اور بیٹا، گھیسو اور مادھو۔ غربت کا وہ عالم ہے کہ کفن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ گھر میں ایک عورت، رشتوں کا تقدس اس طرح سے بھی پامال ہوتا ہے، جو ایک بیوی بھی ہے اور ایک ماں بھی ہے۔ اس کے انتقال پہ جب 4 پیسے آتے ہیں تو وہ کچھ آلو خرید کے لاتے ہیں باپ اور بیٹے، اور جب وہ باپ بیٹے آلو خرید کے لاتے ہیں تو وہ اس کو بھونتے ہیں، مگر اس راکھ کو کوریدنے کے بعد جب ایک آلو ملتا ہے تو باپ چھپوٹتا ہے اسے کہ کسی صورت سے یہ مجھے مل جائے، بیٹا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے یہ مجھے مل جائے۔ وہاں انسانی رشتے ایک دن کی بھوک کی وجہ سے کس قدر ٹوٹ جاتے ہیں کہ باپ باپ نہیں رہ جاتا، بیٹا بیٹا نہیں رہ جاتا۔ میں یہ پڑھا رہا تھا کہ ایک طالب علم امریکن کھڑا ہوتا اور کہتا ہے، سر ایک دن کی بھوک میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے کہا دنیا کی ریسرچ تو یہی بتاتی ہے۔ کہا کربلا کے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں 72 ہم مزاج ہیں، ہم ذہن ہیں، ہم فکر ہیں، ہم مکتب ہیں، یعنی ان کا کہیں سے کوئی رشتوں کا احترام نہیں ٹوٹتا۔ میں نے کہا تم کو یہ چیز سوچا تم نے، بہت اچھی بات ہے، تمہاری سوچ کربلا پہ ہے، اس لیے تمہاری سوچ قابل ستائش ہے۔ تم کم سے کم ایسے سوچنے والے اگر ایشیا کے مسلمان ہو جائیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن تمہارے ذہن میں کربلا آئی کہاں سے؟ تم نے کربلا کو کہاں سنا؟ تو اس نے کہا میں نے امریکہ میں خطیب اکبر کے اشرے سنے ہیں۔ میں نے کہا تمہاری سوچ اس بات کا ثبوت ہے کہ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اہم بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خطابت، ہماری عزاداری، اردو خطابت، ہندوستان کی خطابت، اودھ کی خطابت، لکھنؤ زبان و بیان والی خطابت اب لکھنؤ میں محدود نہیں ہے، ہندوستان میں محدود نہیں ہے، بلکہ یورپ، امریکہ اور برطانیہ میں سرحدوں کی دیواروں کو توڑتے ہوئے پہنچ چکی ہے۔ بے شک اہل بیت کا پیغام دنیا میں نہیں رک سکتا، لیکن کم سے کم اس شخص کو ہمیں سلام کرنا ہے کہ جسے اہل بیت نے اپنے ویژن اور مشن کو عام کرنے کے لیے خطابت کے حوالے سے منتخب کیا، اور اس منتخب ہستی کا نام ہے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، آج دنیا میں عام کرنے کے لیے۔ وہیں جہاں ہم یورپ اور امریکہ کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے ایک سبق یہ بھی دیا ہم جیسے طلباء کو، یہ جو مدرسوں کی امانتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کے مستقبل کو روشن کرے، ایک سبق یہ بھی دیا کہ بین الاقوامی انسان آسمان سے اتر کے بین الاقوامی نہیں ہوتا، بلکہ اپنی زمین سے جڑ کے بین الاقوامی ہوتا ہے۔ ابھی مولانا حجت الاسلام والمسلمین قمبر علی صاحب نے جس مجلس کا ذکر کیا، مولانا سرکار مہدی صاحب کے چہلم کی مجلس، اعجاز بھائی موجود ہیں،
وہاں پیرس میں 2 دن کی مسلسل مجلسیں تھیں حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کے موقع پہ۔ ہندوستان سے خود مرزا اعجاز عباس صاحب کو، خطیب اکبر کو، مجھ طالب علم کو اور ایک اور ذاکر مولانا جاوید آبدی صاحب کو جانا تھا۔ دنیا بھر کے ذاکرین تھے وہاں، مسلسل ذاکرین تھے، ویزا بھی ہو چکا تھا، ٹکٹ بھی ہو چکا تھا۔ اعجاز بھائی کو بھی جانا تھا، جسے انسان کہتے ہیں کہ اولاد کی محبت میں باپ کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن اپنی زمین سے عشق کا ثبوت، ذاکرین سے محبت کا ثبوت کہ ایک ذاکر کا چہلم ہے، قسم خدا کی جاتے جاتے جب سرکار مہدی صاحب کا انتقال ہو گیا، ٹکٹ ہو چکا تھا، ویزا ہو چکا تھا، انہوں نے کہا اعجاز میں نہیں جاؤں گا، تم نہیں جاؤ گے، نیئر کو بھیج دو اور دوسرے لوگ چلے جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ذاکر سے محبت کے لیے انہوں نے پیرس کی اس مجلس کو ملتوی کیا کہ نہیں، ایک ذاکر کے چہلم کو پڑھنا ہے، مجھے وہاں اس دن حاضر رہنا ہے۔ کم سے کم یہ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں، اچھا آپ یہ دیکھیے پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، لندن میں چلے جائیے، ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے ہم نے 25 عشرے خطیب اکبر کے سنے، امریکہ میں لوگ کہیں گے 15 عشرے ہم نے سنے، بمبئی میں لوگ کہیں گے ہم نے 58 عشرے سنے۔ وہیں جہاں اتنا مصروف ذاکر ہو، کم سے کم اس کے شہر والے تو یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم محروم رہ جاتے تھے، لیکن لکھنؤ کا ہر آدمی کہے گا کہ ہمارے گھر کی چھوٹی سے چھوٹی مجلس میں خطیب اکبر کو ہم ایک بار آواز دیتے تھے، وہ ہمارے ہاں تشریف لاتے تھے اور اسی طریقے سے ذکر کرتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں اس فاصلے کو کس طریقے سے کم کیا ہے خطیب اکبر نے۔ وہیں دوسری بات، چند جاہلوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کے اپنے علم کا مظاہرہ کرنا اور ہے، لیکن خطیب اکبر نے کبھی اپنے علم کا روب نہیں جھاڑا، کبھی انہوں نے ہندوستان میں انگریزی نہیں بولی جیسا ابھی عباس ارشاد صاحب کہہ رہے تھے، لیکن جب وہ یورپ میں جاتے تھے، جرمنی میں، لندن میں، امریکہ میں، جہاں انگریز ممبر آف پارلیمنٹس ہوتے تھے، ان گوروں میں جب وہ تقریر کرتے تھے تو وہ بے تحاشا انگریزی میں تقریر کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے ہندوستان میں فارسی میں تقریر نہیں کی، بلکہ ممبر پہ لوگ سوچتے تھے کہ یہ آیتیں نہیں کوٹ کرتے ہیں، یہ فارسی کے شعر نہیں کوٹ کرتے تھے، مگر جب بھی حجتیہ میں مجلس کی گئی، جب بھی قم میں مجلس کی گئی، جب بھی مشہد میں مجلس کی گئی، وہاں پہ جب بھی موقع ایسے آئے تو بے تحاشا فارسی میں انہوں نے تقریریں کی۔ یہ بات ہے، ایران میں جا کے فارسی بولنا، عرب میں جا کے عربی بولنا، لندن میں جا کے انگریزی بولنا، اور ہندوستان میں اسی سلاست کے ساتھ، اسی سادگی کے ساتھ گفتگو کرنا، اس لیے کہ مقصد اپنے علم کا مظاہرہ نہیں بلکہ اسلام کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ جہاں جس زبان کی ضرورت ہو وہاں وہ زبان استعمال کی جائے۔ یہ خطیب اکبر کا بڑا کارنامہ تھا، کبھی بھی علم سے انہوں نے مروب نہیں کیا ہے زبردستی کہ صاحب میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو موٹے موٹے حوالے دے دوں اور بڑی بڑی عربی کے جملے اور فقرے اور مثالوں سے، بلکہ جو کچھ تھی وہ ان کے پاس اپنی ایجاد تھی۔ انہیں اگر مثالوں کا بیتاج بادشاہ کہا جائے، انہوں نے بجائے اس کے کہ بڑے بڑے ڈائلیکٹس اور بڑے بڑے محاورے اور یہ ساری چیزیں دوسری زبانوں کی بولتے، انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے اس پیغام کو عام کیا ہے، اس مشن کو عام کیا ہے۔ اچھا ہم نے دیکھا کہ جس وقت آدمی علم کی سطح پہ ہوتا ہے، جو اکیڈمک ہو جاتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو نہیں ہو پاتا۔ ہمارے جبو بھائی ہیں، بہترین ایڈمنسٹریٹو ہیں، اکیڈمک بات کتنی دیر یہ ہم سے کر پائیں گے؟ ہم لوگ اکیڈمک لوگ ہیں، اگر کہیے ایسے آپ ایک مجمع جمع کر دیجئے، میرے خیال سے ہم کو 1 سال لگ جائے گا اور اتنے لوگ نہیں آ پائیں گے۔ جو کام ایڈمنسٹریٹو کر سکتا ہے وہ اکیڈمک آدمی نہیں کر سکتا، جو آدمی اکیڈمک کر سکتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کام نہیں کر سکتا۔ ایک بڑا ثبوت آج کا یہ مجمع ہے، میں دور نہیں جاتا ہوں، آپ یہیں پہ دیکھ لیجئے۔ جامعہ ناظمیہ سے امیر العلماء مولانا حمید الحسن صاحب موجود ہیں، پرنسپل مولانا فرید صاحب موجود ہیں، تنظیم المکاتب سے مولانا قبلہ و کعبہ سید صفی حیدر صاحب موجود ہیں، سلطان المدارس سے مولانا شفیق حسین صاحب موجود ہیں، اور آپ دیکھیں جامعۃ التبلیغ سے مولانا قبلہ جعفر عباس صاحب موجود ہیں، شیعہ کالج کی انتظامیہ سے لے کے استاد تک وہ پیچھے جناب ڈاکٹر مجرب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اتنے سارے اساتذہ، محمود آباد ڈگری کالج سے وہ ڈاکٹر ارشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دبستان مرثیہ خانی سے یہ دیکھیے آپ حیدر نواب جعفری صاحب موجود ہیں، حسین آباد انٹر کالج سے یہ دیکھیں نمائندگی کرنے کے لیے تقی جناب موجود ہیں، یا ہمارے ممتاز صاحب قبلہ موجود ہیں۔ جو شخص ہے وہ اپنے ایک ادارے کا مالک ہے۔ مجھے انصاف سے اسی لکھنؤ کی تاریخ میں بتائیے کہ اس لکھنؤ نے ہماری قومی تاریخ کے بڑے ورق لکھے ہیں، بڑے چیپٹرز لکھے ہیں، بڑے بڑے آسمان اس زمین میں سو رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کے لیے تعزیتی جلسے بھی ہوئے، مگر ہر ادارے کا نمائندہ ایک جلسے میں موجود ہو جائے۔ اگر یہ ایسا اس سے پہلے نظر آیا ہو تو مجھے بتائیے۔
ساری انجمن ہائے ماتمی موجود ہیں، سارے تعلیمی ادارے یہاں موجود ہیں، سارے دانشور یہاں موجود ہیں، اپنا جو ایک فکری نظام ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کوئی نہ کوئی تو کشش تھی خطیب اکبر میں، اس ذات میں، اس ہستی میں، کہ آج اس کے لیے سب موجود ہیں، یہاں پہ سارے ادارے موجود ہیں، ساری ہستیاں موجود ہیں۔ اور یہ تہذیب اور یہ اخلاق صرف اور صرف ان کی ذات تک نہیں ہے۔ انسان جو خود با اخلاق ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں وہ چیز آگے نہیں بڑھا سکتا، لیکن کم سے کم آج اسی سٹیج پہ خطیب العرفان موجود ہیں، ادھر بائیں جانب مولانا یاسر عباس صاحب موجود ہیں، دائیں جانب مولانا قبلہ اعجاز عباس صاحب موجود ہیں۔ وہی اخلاق، وہی مروت، وہی انکسار اس پورے گھرانے میں موجود ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ جو علم کی وراثت ہے، وہ جو اخلاق کی وراثت ہے، اور وہ جو دانشوری کی، اسلامی دانشوری کی وراثت ہے، وہ جو خطابت کی وراثت ہے، وہ ان کے بعد کی یہ نسل نہ صرف یہ کہ سنبھالے گی بلکہ اسے ایکسلریٹ کرے گی، اسے آئندہ اور جلا بخشے گی اور اس ترقی کو وہاں تک لے کے جائے گی۔ اچھا یہی نہیں بلکہ ان کی شخصیت میں اب آپ دیکھ لیجئے ان کی خطابت ہے، یوں ہی الگ الگ موضوعات پہ خطابت کرنے والے لوگ بہت ملیں گے، لیکن اگر ان کے اشروں کو ترتیب سے پرو دیا جائے تو مکمل تاریخ اسلام کی 25 جلدیں بن جائیں گی۔ اگر صرف ان کے اشروں کو ترتیب دے دیا جائے اس تسلسل کے ساتھ میں تو 25 جلدوں میں اگر ان کے 25 اشرے موجود ہو جائیں، جمع ہو جائیں، تو پوری تاریخ اسلام، اور وہ بھی اپنے عقائد کے ساتھ، اپنے فکری نظام کے ساتھ، تاریخ کے تجزیے کے ساتھ۔ میرا محترم مجمع، مجھے اجازت دے تو ایک بات کہوں، تاریخ سننے میں بڑا لطف آتا ہے مگر تاریخ پڑھنے کے لیے کلیجہ چاہیے۔ بہت مشکل کام ہے یہ، اور بڑے پیچیدہ کام ہے یہ، لیکن اس کو جس طریقے سے پانی کر کے اور مسائل کی گتھیوں کو سلجھا کے چھوٹے چھوٹے جملوں سے جس طریقے سے وہ بات کہہ دیتے تھے، کون سا ایسا سامع ہے، یہی بتائیے، آپ ان کی خطابت کو سنتے رہتے ہیں، 1000 بار آپ نے انہیں سنا ہو، اس کے باوجود کون سا ایسا سامع ہے جو ایک کے بعد دوسرے جملے میں خاموش رہ جائے، تیسرے جملے میں خاموش رہ جائے؟ ہر جملے پہ واہ واہ کرنے پہ آدمی مجبور ہے، اور مصائب ہے تو ہر جملے پہ آہ کرنے کے لیے، تڑپنے کے لیے، رونے کے لیے انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب لفظوں کے ساتھ جذبوں کا تسلسل پیش کرنا، جہاں لفظ جذبہ بن جائے۔ تاریخ میں جذبہ نہیں شامل ہو جاتا، تاریخ بہت ڈرائی سبجیکٹ کا نام ہے، مگر تاریخ کو خطابت بنا دینا۔ اور ایک بات اور بھی ہے، خطابت کے لیے زبان پہ جتنی گفتگو عباس ارشاد صاحب نے کر دی، میں کیا ہیچ مداں پمبا دہاں، میں کیا وہ گفتگو کر سکتا ہوں؟ وہ ساری زبان طلسم ہو شربا اور وہ ساری چیزیں اور صاحبان زبان یہاں موجود ہیں، مگر ایک بات کہنے کا جی چاہتا ہے کہ خطابت ایک الگ چیز ہے۔ یہاں مبتدا خبر ہو جاتا ہے، خبر مبتدا ہو جاتا ہے، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، لہجے کے بغیر خطابت سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن خطیب اکبر کے اشروں کو آپ کاغذ پر لکھا ہوا دیکھ لیجئے، جو لطف آپ کو سننے میں ملا تھا وہی لطف پڑھنے میں ملتا ہے۔ ایسی زبان، قسم خدا کی آپ یہ دیکھیے، لکھی جانے والی زبان الگ ہوتی ہے، بولی جانے والی زبان الگ ہوتی ہے، لیکن خطیب اکبر جب بولتے ہیں تو وہی زبان لکھ لیجئے، وہی خطاب، وہی زبان پڑھ لیجئے، وہی زبان سن لیجئے۔ یہ عجیب جادو ہے ان کی زبان میں، اور یہ ایک عجیب کیفیت ہے کہ کوئی بھی انسان قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اچھا یہ سب ہوتے ہوئے جب آپ اکیڈمیشین کی حیثیت سے بات کرتے ہیں تو میں ابھی ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہے، آپ فارن میں خاص طریقے سے بہت زیادہ، یورپ میں اور ہمارے بامبے میں، لکھنؤ دیکھیے، لٹا کے بھی لکھنؤ ہے، اب بھی یہاں بڑی قدریں باقی ہیں۔ لاکھ یہ سب کچھ ہوتا رہے، وہ سب باتیں میرے بولنے کا سبجیکٹ بھی نہیں ہے، مگر سوچنے کا میدان تو ضرور ہے۔ جو کچھ کبھی کبھی باتیں ہو جایا کرتی ہیں ان پہ میں بولنے کا حق نہیں رکھتا، مگر سوچنے کا حق ضرور رکھتا ہوں۔ ایک بات عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ بامبے وغیرہ بہت نازک شہر ہیں اس حوالے سے، عقائد کے حوالے سے بڑے بڑے ایشوز۔ کون سا ایسا عشرہ محرم ہے جب مسائل وہاں نہ آتے ہوں؟ لیکن خطیب اکبر ایسے چٹکیوں سے حل کر جاتے تھے۔ خالی بامبے میں وہ مجلسیں نہیں پڑھتے تھے، بڑے بڑے مسئلے کو چٹکیوں سے حل کر دیتے تھے، قسم خدا کی۔ ایسے ایسے مسئلے جو شاید حل نہ ہو سکے، جن کی گتھی سلجھ نہ سکے، مگر وہاں پہ وہ سیاسی سطح کے مسائل ہوں، قومی سطح کے مسائل ہوں، عقائد کی سطح کے مسائل ہوں، یا اور وہاں نظریاتی سطح کے جو اپنوں میں غیر آ گئے ہیں ان کے مسائل ہوں، جو غیروں میں اپنے چلے گئے ہیں ان کے مسائل ہوں، ان سب کو کس طریقے سے وہ حل کر لے جاتے تھے، یہ صرف اور صرف انہی کی صلاحیت کی۔ ان کے بعد صورتحال یہ ہے کہ ہوائیں بڑی تیز چل رہی ہیں، کاغذ ہیں، ان کے اوپر وہ ایک پیپر ویٹ کی طرح سے رکھے ہوئے تھے، پیپر ویٹ نہیں ہے، کاغذ اڑ رہے ہیں۔ پالنے والے اس قوم کو
कम से कम ऐसे सरबराह हर शहर में दे कि कम से कम ये जो मुंतशिर औराक है उनको जमा करके शिराज़ा बंदी करके हम सबको एक और के मुत्तहिद होके ये जो तस्वीर इस वक्त है, कसम खुदा की ये हमारी कौम की यही तस्वीर होनी चाहिए कि हर फ़िक्र का आदमी आए और उस उसूल को, उस पैगाम को दुनिया के सामने पेश करे। शिया कॉलेज की सिर्फ तदरीस की बात नहीं है, मैं उनका एक बहुत मामूली सा बीए की क्लास का शागिर्द हूँ, चूँकि वो फ़ारसी के उस्ताद रहे, फ़ारसी के प्रोफेसर रहे और मैंने फ़ारसी सब्जेक्ट से बीए में एक पर्चा दिया, उनके पास मैं गया और कुछ दिन मैंने पढ़ा। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कि मैं एक उनका अदना सा एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन सिर्फ उस्ताद की हैसियत से नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल की हैसियत से नहीं, बल्कि शिया कॉलेज के जो एक तंजीमी सतह पे एक कायदाना सलाहियत उनके अंदर मौजूद थी, इदारे को कैसे बचाया जाए, कैसे चलाया जाए, ये चीज़ें उनके साथ हैं। और फिर बड़ा ज़माना हमने गुजारा कि जब हम मसलकी सतह पे अपना तारुफ नहीं रखते थे, लॉ में भी हमको लॉ पढ़ाया जाता था, मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़ाया जाता था, उसमें हमारी अपनी फ़िक्र क्या है, हमारे अपने अक़ीदे क्या हैं, लेकिन उन्होंने शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम करके हमको जो तशख़्ख़ुस दिया है, हमको जो पहचान दी है और उसके जो छोटे छोटे मसाइल हैं, मेरे ख़्याल से मेरे हिस्से का वक्त ख़त्म हुआ, बग़ैर घड़ी देखे इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू होती रहेगी। इतने सारे उलमा से मैं सुनने और सीखने और उनको ख़िराज अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ताज़ियत, बहुत बहुत तसलियत, बहुत बहुत पुरसा।